سب صاحبین ایک مرتبہ درود شریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں گزرانی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، صدق اللہ العظیم۔ اس قرآن پاک کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اے ہمارے پروردگار، اگر ہم سے کوئی بھول چک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرما۔ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ ہم شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو اس قابل سمجھا کہ اپنے گھر میں بلائے، اور جسے وہ پسند کرتا ہے اپنے گھر میں بٹھاتا ہے، جسے وہ چاہے مسجد کے دروازے پہ کھڑا کر دیتا ہے۔ کچھ ہی دن گزرے ہیں آپ کے اور ہمارے درمیان سے شب معراج کا معاملہ ہوا ہے۔ شب معراج کی وہ رات گزری ہے، پتہ نہیں کہ ہم نے اس رات کو حاصل کیا یا نہیں کیا، کیا ہم نے اس رات میں عبادت کر کے اللہ کو راضی کیا یا نہیں کیا، اللہ کے رسول کو خوش کیا یا نہیں کیا۔ مگر اتنا ضرور ہے کہ آج ہمارے درمیان پھر ایک رات آنے والی ہے، شب برات ہمارے اور آپ کے درمیان آنے والی ہے، اور اس رات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بنی کلب کے بکریوں کے برابر لوگوں کو دوزخ سے نجات ہوگی۔ پھر اس کے بعد آپ کے اور ہمارے درمیان رمضان کا مہینہ آئے گا، اور اس میں بھی ایک رات ایسی دے دی گئی ہے جس کو چھپا دیا گیا ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہم کو بار بار موقع دے رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں موقع دیتے جا رہا ہوں، آج آؤ میری رسی کو مضبوطی سے تھام دو، آؤ اپنی غلطیوں پر ندامت کر لو، آؤ اپنی پوری بات جو ہے میرے سامنے کہہ دو، میں تمہاری ہر غلطی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے اور آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا تھا کہ آج ہم سوچتے ہیں کہ بھائی کیا چیز ہے مسجد میں صرف نماز ہونا، قرات ہونا، کلام ہونا، دین کا کام ہونا، بلکہ میرے اور آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اسمبلی خود مسجد تھی۔ چاہے دین کی بات رہو، چاہے دنیا کی بات رہو، چاہے مشورہ رہو، چاہے جنگ کا معاملہ رہو، ہر وہ چیز کہاں طے پاتی تھی؟ مسجد نبوی میں طے پاتی تھی۔ اور میں آپ سے کہتا چلوں کہ ہر چیز جو بھی رہے گی، آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہو، یہ مت کہو کہ یہ چیز باہر کہنا ہے، یہ چیز اندر کہنا ہے۔ آج پچھلے جمعے میں جیسا میں نے کہا تھا کہ آج ہم نے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں تھاما ہے، اسی لیے آج ہم پریشان ہو رہے ہیں۔ تو گویا آج آپ کو اور ہم کو اپنے اس دونوں جمعے کے درمیان کے معاملے کو دیکھنا ہے کہ ہم لوگوں نے کیا نماز کی پابندی کو شروع کیا، کیا ہم لوگوں نے صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کیا، کیا ہم نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معاملہ دیکھا، وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جس کے صدقے میں کائنات بنی، جس کے دوفیل میں آپ جب وہ دعا کریں گے تو آپ کی اور ہماری بخشش کا معاملہ ہوگا۔ آج آپ کو اور ہم کو، میرے اور آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آج دنیا کی ہم مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، کوئی نہ کوئی گھر کی مصیبت ہوگی، گھر والوں کی مصیبت ہوگی، آزمائش ہوگی، کام کا مسئلہ ہوگا، پیسوں کا مسئلہ ہوگا، یا تو پھر انکم اور آمد و رفت کا مسئلہ ہوگا۔ ہر مسئلے میں کوئی نہ کوئی پریشانی ہوگی، مگر جب آپ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ لیں گے، یقین مانیے آپ کی دنیا کی ہر مشکل آپ کو باریک دکھے گی، ایسا دکھے گا کہ بس میں نے ایک چٹکی بجا دی اس چیز کو ختم کر دیا۔ وہ آقا دو جہاں جس کے بارے میں میرے دادا جان کہا کرتے تھے اپنی نعت میں، ہر ادا معجزہ، ہر صدا معجزہ،
ہر ادا معجزہ، ہر صدا معجزہ، سیرت مصطفیٰ، صورت مصطفیٰ، معجزہ 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 معجزہ۔ کیا ہے میرے اور آپ کے آقا دو جہاں؟ سیرت ایسی کہ کسی نے نہ دیکھی ہوگی، صورت ایسی کہ کسی نے دیکھی ہوگی۔ آج ہماری سیرت کا ہم کو آپ کو دیکھنا ہے کہ ہماری سیرت کیسی ہو گئی ہے، ہماری صورت کیسی ہو گئی۔ پہلے کیا تھا؟ اللہ کے رسول سے جب صحابہ نے پوچھا کہ روز محشر میں تو بہت سارے لوگ ہوں گے، حشر کے میدان میں تو بہت ساری امتیں موجود ہوگی، آپ ہم کو کیسا پہچانیں گے؟ تو کہا گیا کہ میری جو امت رہے گی وہ وضو کرے گی، گویا جب وہ وضو کرے گی تو ان کے ہاتھ اور پیر، ان کا چہرہ چمکدار رہے گا، جسے میں میری امت کو پہچانوں گا۔ اور آج کیونکہ میں ایک ڈاکٹر ہوں تو میں دیکھتا ہوں اکثر لوگ آ کر کہتے کہ آج ڈاکٹر صاحب ہمارے چہرے پہ کچھ کلر کم ہو جا رہا، چہرے پہ نشانہ آ جا رہے، چہرہ صاف نہیں دکھ رہا، ہمارا رنگ کم پڑ جا رہا۔ ارے بھائی، اگر تم اپنے چہرے پہ رونق چاہتے ہو، اپنے چہرے پہ بحالی چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ روز محشر میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دور سے دیکھ کر کہہ دے کہ میرا امتی ہے، تو گویا تم کس کی پابندی کرو؟ نماز کی پابندی کرو۔ نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جب بندہ بیمار رہے تو نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، نہ طبیعت میں آپ تبدیلی دیکھیں گے۔ جب بندہ ذہنی چیز کا شکار ہو جائے، آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ نماز کے لیے جب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھاؤ گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کے دل اور دماغ کو اس دنیا سے دور کر دے گا۔ یہ میں اکثر بزرگوں میں، بڑے لوگوں میں دیکھا کرتا ہوں، جب بھی کوئی مصیبت آتی، آزمائش آتی، آفت آتی، یا کوئی چیز سوچ میں رہ جاتے، تو ان لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ لوگ نماز میں کھڑے ہو جاتے۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم مصیبت میں آ گئے تو پہلے بھاگتے کسی سے مشورہ کرتے، آج ہم مصیبت میں آ گئے تو سب سے پہلے جاتے کسی سے پیسے مانگنے کے لیے، آج ہم مشکل میں آ گئے تو سب سے پہلے کیا کرتے؟ کسی جا کے رشتہ دار کے سامنے اپنی چیز کو سنا دیتے۔ بلکہ آپ اور ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم آئے اللہ کے سامنے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو اٹھائے، اللہ سے دعا کریں کہ میں مشکل میں آ چکا ہوں، مجھے اس مشکل سے کون نکال سکتا ہے؟ صرف اور صرف آپ نکال سکتے ہیں، کیونکہ میرے اور آپ کا قائد الجہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کیا؟ جب بھی کوئی مشکل آئی، جب بھی کوئی آفت آئی، جب بھی کوئی آزمائش آئی، کبھی بھی کوئی مشکل میں آئے، تو آپ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، کیا کیا؟ اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا اور سبحان رب الاعلیٰ کہتے چلے گئے، اور کبھی نہیں گھبرائے، اور اس بات پر ہمیشہ یقین کیا کہ میں نے اللہ سے مانگا ہے، گویا اللہ تعالیٰ بھی مجھے دیں گے۔ آج ہمارے پاس مانگنے کے لیے ہاتھ تو اٹھ رہے ہیں، مگر ہمارے پاس وہ یقین موجود نہیں ہے، ہمارے پاس وہ بھروسہ موجود نہیں ہے، آج ہمارے پاس وہ معاملہ موجود نہیں ہے۔ ہم مانگ تو بہت سارے چیز آ رہے ہیں، مگر جب باہر نکلتے ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ کیا کہا گیا؟ مانگو تو اس یقین سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دے گا، مانگو تو اس یقین سے مانگو کہ میں اپنے گھر کو جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ میرے گھر کی اس مصیبت کو ختم کر دے گا، اس گھر میں جو آزمائش آئی ہے وہ ختم کر دے گا، آج میرا کام رک گیا ہے وہ کام کو شروع کر دے گا۔ جب تمہارے اندر اس بات کا یقین آ جائے گا اور جب تم اس بات سے اپنے ہاتھ کو اٹھاؤ گے، تو جس طرح جنگ کا معاملہ تھا، میرے اور آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا تو جنگ کو جیت لیا، بس اس یقین کے ساتھ ہاتھ اٹھایا کہ میری مدد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے والے ہیں۔ تو آج آپ اور ہم بھی اس بات کو مان لے اور اس یقین کے ساتھ ہاتھ کو اٹھا لے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری ہر مشکل کو دور کرے گا، ہر آزمائش کو دور کرے گا، ہماری مصیبتوں کو دور کرے گا۔
موقع دیا جا رہا ہے۔ اب رمضان کا مہینہ بھی آنے والا ہے، ان نعمتوں کو جتنا ہو سکے حاصل کر لو، جتنا ہو سکے اللہ کو راضی کر لو، جتنا ہو سکے اللہ کے سامنے سجدے کو سر کو رکھ دو، جتنا ہو سکے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دو، جتنا ہو سکے اللہ اکبر کہہ دو، جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کر لو۔ پتہ نہیں پھر ہمیں رمضان ملنے والا ہے یا نہیں ملنے والا ہے۔ اب کچھ ہی دن میں شب برات آنے والی ہے۔ اللہ سے دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو اس ناموں میں ڈال دے جن کا نام دوزخ سے ہٹا کر جنت میں لکھ دیا گیا ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو نماز کا پابند بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ عزیزان محترم، ابھی آپ نے ماشاءاللہ خطاب کو سماعت فرمایا اور آنے والے مہینے کے استقبال کے لیے بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ شب برات کے عنوان سے بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ موجودہ حالات ہم کو اپنے پروردگار کے طرف رجوع ہونے کے لیے اور اللہ کے طرف بندے کو رجوع ہونے کے لیے ہر طرف سے علماء کرام کے خطابات اور علماء کے بیانات مسلسل آ رہے ہیں، مگر ہم لوگ آج بھی اپنے خیالات کو درست کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ اللہ کے طرف رجوع ہونے کے لیے تیار ہیں۔ عزیزان محترم، اب ہماری قوم کو کیسے جگانا ہماری سمجھ سے باہر ہے، اور خصوصاً ہمارے نوجوانوں کو دین کے طرف لانا کیسا، یہ بھی ہمارے سامنے ایک بڑا امتحان بن گیا ہے کہ آخر ان کو لانے کے لیے ہم کو کرنا کیا پڑے گا۔ علماء کرام رات دن یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو بتایا جائے کہ اللہ کے احکامات کو، اللہ کے رسول کے احکامات پر ہم کیسے عمل کریں، لیکن دنیا کی ہر وہ تقریب کامیابی سے گزر رہی، کامیاب ہو رہی ہے جو دنیا سے تعلق رکھتی ہے، اور آخرت سے جو بھی کام ہمارا جڑا ہوا ہے
ہم نے اس کو یہ سوچ کر چھوڑ دیا ہے کہ آخرت میں اسے دیکھیں گے۔ خیر، آپ کا حسن ظن، آپ کی اچھی نیت، شاید آپ کو اللہ اس کا انعامات و اکرامات سے نواز دے، مگر یاد رکھیے بعض چیزیں دنیا میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، دنیا میں جو آپ کو ذمہ داریاں دی ہے اس کو پورا کرنا آپ پر لازم ہے، اور آپ کے اور میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں اللہ سے اپنے رشتوں کو مضبوط کرے گا اس کو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے محبوب ترین بندوں میں شامل فرمائے گا۔ مگر افسوس یہ ہوتا ہے کہ محبوب بندے ہم بنے کیسے؟ نہ ہم نماز کے عادی ہو رہے ہیں، نہ قرآن پاک کو پڑھنے کے عادی ہو رہے ہیں، نہ علماء کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، نہ علماء کے ساتھ رہنے تیار ہیں، نہ واعظ و نصائح میں آنے تیار ہیں، نہ جمعے میں آنے تیار ہے۔ تو پھر بتائیے کہ آخر ہم کب مسلمان بنیں گے، کب اللہ کو راضی کریں گے، کب اللہ کو بنائیں گے، کب اللہ سے اپنے رشتوں کو مضبوط کریں گے؟ یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے۔ موجودہ حالات ہر طرف سے آپ کو بار بار آگاہ کر رہے ہیں، بار بار وارننگ دے رہے ہیں کہ اب آ جاؤ، تمہارے کو اللہ کے طرف رجوع ہونے کا وقت آ گیا ہے، تمہاری شریعت میں مداخلت کی جا رہی ہے، تمہارے مساجد کو توڑا جا رہا ہے، تمہاری عبادت گاہوں کو مٹایا جا رہا ہے، تمہاری عبادت گاہوں کو راستوں کے کسی نہ کسی بہانے سے اس کی زمین کو حاصل کیا جا رہا ہے، وہیں نہ درگاہوں کو چھوڑا جا رہا ہے، نہ مدارس کو چھوڑا جا رہا ہے۔ آج مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، آج میں ایک نیوز دیکھ رہا تھا کسی ایک ریاست کی، اس ریاست کی نیوز میں وہاں کی وقف بورڈ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہاں کی وقف بورڈ یہ چاہتی ہے کہ وہ لوگوں کے جو غیروں کے دیوتائے ہیں ان کو کورس میں شامل کیا جائے، ان کو اپنے کورس میں داخل کیا جائے، تاکہ ہمارے اسلامی جو بادشاہ گزرے ہیں ان کی تاریخ کے بارے میں جو غلط فہمیاں پیدا کر دی گئی ہیں ان تاریخ کو ہمارے بچوں میں ذہن میں نہ ڈالا جائے، بلکہ ان کے باتوں کو، ان کی اچھائیوں کو داخل کیا جائے جو غیر مذہب میں کام کیے ہیں، غیر مذہب کے دیوتائے ہیں، غیر مذہب جن کو مانتا ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے وہ مسلمانوں پر جو وقف بورڈ کے ذمہ دار اپنے آپ کو بتاتے ہیں، کیا تم مسلمان ہیں؟ پہلے یہ نہیں، یہ ہم کو بتا دو، اس سے پہلے یہ بتاؤ کہ تم مسلمان بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر تمہارے کو وہی چیز پسند ہے تو تم ادھر کیوں ہیں، ادھر ہی کیوں نہیں چلے جاتے؟ اگر ہمارے اصول اور ہمارے ضوابط اگر تم کو پسند نہیں ہے تو تمہارا مسلمان رہنا نہیں رہنا برابر ہے۔ تم کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھائی تاریخ اسلام پڑھائیں گے ہم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھائیں گے ہم۔ ارے میرے بھائی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو معلوم میرے رسول کے جیسا شفیق کوئی نہیں ہے، میرے رسول کے جیسا مہربان کوئی نہیں ہے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا عفو درگزر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ کس کی تاریخ کو بول رہے ہو؟ کس کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ تم کو معلوم ہوتا ہے نہ بادشاہوں کی نہ بادشاہوں کی تو تاریخ ہے وہ معلوم ہے، نہ میرے رسول کی سیرت معلوم ہے۔ اس لیے تم یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ ہم جا کر اپنے مدرسوں میں یہ کورسوں کو شامل کریں، یہ مذاہب کی تعلیم دیں گے۔ اللہ تم کو ہدایت عطا فرمائے۔ اگر ہدایت نہیں دیتا تو اللہ تمہارے کو اس دھرتی پہ بوجھ نہ بنائے۔ میرے عزیز دوستو، آج ہمارے بچوں کو ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ میں کسی مذہب کے خلاف میں نہیں ہوں، وہ مذہب ان کا ہے، ان کو پیارا ہے،
میرا مذہب میرے کو پیارا ہے، میری تاریخ میرے کو پیاری ہے، ان کی تاریخ ان کو پیاری ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی یہ کہے کہ ان کا مذہب برا ہے، کیونکہ میرے سرکار نے یہ فرما دیا، میرے آقا نے یہ فرما دیا کہ کسی کے مذہب کو برا مت کرو، کسی کے مذہب پر یا کسی کے خداؤں پر انگلی مت اٹھاؤ۔ ہم کسی کے مذاہب پر انگلی نہیں اٹھاتے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ موجودہ حالات میں ہم کو اپنے پیارے رسول کی سیرت اپنے گھروں میں رکھنی چاہیے اور اپنے بچوں کو پڑھانی چاہیے۔ آج یہ نہیں معلوم بچوں کو کون سی رات آ رہی ہے، آج یہ نہیں معلوم، صرف رمضان معلوم ہے، وہ بھی رمضان اس بات سے معلوم ہے کہ ان کو یہ ذہنوں میں ہے کہ ہم کو سونے کا اچھا موقع ملے گا اور ہم کو کھانے کا، تفریحوں کا راتوں میں اچھا موقع ملے گا۔ نماز کی فکر نہیں ہے ان کو، تراویح سے محبت نہیں ہے ان کو، روزوں سے محبت نہیں ہے ان کو، صرف انہوں نے اپنے مصروفیات میں اپنے اضافہ ہونے کی خوشیاں منا رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے، اب ہم کو مساجد میں جانا ہے اور مساجد میں بیٹھ کر نہ صرف اللہ کی نافرمانی اللہ کے گھروں میں کرنی ہے بلکہ اللہ سے اپنے رشتوں کو بھی توڑنا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر غیر اللہ کا عمل کرنا، اللہ کے پاس اللہ کے سامنے سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ آج ہمارے کو کیا معلوم ہے، مساجد میں بیٹھے، میں کل ہی ایک صاحب کا میرے پاس ویڈیو آیا، میں دیکھ کر حیران ہو گیا، لاکھوں روپے لگا کر کعبۃ اللہ کو گئے ہیں اور لاکھوں روپے لگا کر مکہ مکرمہ کو گئے ہیں، میرے اللہ کے گھر میں گئے ہیں، مگر افسوس احرام کی حالت میں احرام میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں بیٹھ کے گیم کھیل رہے ہیں، کعبۃ اللہ میں بیٹھ کر گیم کھیل رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا آنا قبول ہوگا اللہ کے پاس۔ تمہارے میرے آنے سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کل میں کشتہ پور گیا تھا، کشتہ پور میں مدرسے کا ایک جلسہ تھا، جس کے گھر سے شراب بیچی جاتی تھی، جس کے گھر میں شراب بنائی جاتی تھی، جو شراب فروخت کیا کرتے تھے، لیکن آج اللہ کے فضل و کرم سے ان کی اولادیں نہ صرف دینی مدرسے قائم کیا ہے، نہ صرف بچیوں کے لیے دینی مدرسہ قائم کیا، نہ صرف بچوں کے لیے دینی مدرسہ قائم کیا، بلکہ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں یہاں سے بھی کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کی تاریخ کو بھلا کر، اپنے بزرگوں کو توبہ کے بعد انہوں نے آج انگریزی مدرسہ قائم کیا ہے، جو مدرسہ دینی تعلیم بھی دیتا ہے، دنیاوی تعلیم بھی دیتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، دل میں بہت تکلیف ہوتی ہے، غیروں کا یہ عمل کہ ہدایت ملی تو اللہ نے ان سے دین کا کام لیا، اور یہاں ماں پیٹی مسلمان جو اپنے آپ کو اللہ کے فضل سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ماں پیٹی مسلمان ہیں، ان کے ایمان کو دیکھتے ہیں تو بڑا کمزور معلوم ہوتا ہے۔ ان کا ایمان اللہ پہ کم، دنیا والوں پہ زیادہ نظر آتا ہے، دنیا داری میں زیادہ لگا ہوا نظر آتا ہے۔ آج یہ دنوں میں اپنے کو اللہ کے سامنے توبہ کرنا چاہیے اور استغفار کثرت سے کرنا چاہیے، اور آنے والے دن جو ایک رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، یہ راتیں کیوں رکھی ہے؟ یہ راتیں اس واسطے سے رکھی ہے تاکہ آپ کو بخشش اللہ عطا کر سکے، تاکہ آپ کو دوزخ سے نجات اللہ عطا فرما سکے۔ اسی رات میں ایک رات اتوار کو آنے والی ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں۔ شب برات وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ہر مضبوط کام کا فیصلہ فرماتا ہے، ہر مضبوط کام کا فیصلہ ہوتا ہے، یعنی وہ فیصلہ جس میں اللہ تبارک و تعالی زندگی اور موت بھی لکھ دے گا کہ آئندہ سال جعفر میاں یہاں رہیں گے یا نہیں رہیں گے، آئندہ سال یہ کرسی پہ بیٹھ کے یہ تقریر کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ بھی فیصلہ لکھے جانے والا ہے۔ اور یہ بھی فیصلہ لکھے جانے والا ہے کہ آئندہ سال حج کو کون جائے گا، یہ بھی فیصلہ لکھا جائے گا۔
کہ اللہ کے گھر سے راشن کس کا ملے گا کس کا نہیں ملے گا، کس کو کتنا راشن ملنا ہے، وہ بھی فیصلہ اللہ کے تبارک و تعالیٰ اسی رات میں فرمانے والا ہے۔ اللہ سے امید ہے کہ اللہ ہمارے کو اس رات کی قدر کرنے والا بنا دے، اس رات کو توبہ و استغفار کرنے والا بنا دے، اللہ کی طرف رجوع ہو کر اللہ سے اپنی معافی و تلافی کرنے والا دے ہم کو بنا دے۔ اور یاد رکھو میرے بھائی، اب دوسروں پہ انگلیاں اٹھانا چھوڑ دو، اب اپنی تلاش کرو، اپنے نفس کی تلاش کرو، اپنے اندر دل میں جو بھی برائی ہے اسے نکالو، جو بھی میل ہے نکالو، حسد ہے، کینے ہے، کپٹ ہے، غیبت ہے، بغض ہے، سب کو نکال دو، اور یہاں صرف رکھو تو اللہ کی محبت کو رکھو، اللہ سے اپنے رشتوں کو مضبوط کرو، اور یہ طے کر لو کہ یہ اتوار کی رات جو ہم کو مل رہی ہے، جو شب برات کی رات ہے، اس رات میں ہم اللہ کے سامنے کثرت سے سجدے کریں گے، اللہ کو منانے کی کوشش کریں گے، اور 2 آنسو نکالیں گے۔ 2 آنسو اگر آپ کے رخسار پہ آئیں گے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے آنے والے آنسوؤں کی وجہ سے آپ کی مغفرت فرما دے، آپ کے آنے والے 2 آنسو آپ کے آنے والی زندگی میں انقلاب برپا کر دے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، کوشش کیجئے گا کہ 2 آنسو بھی اپنی آنکھوں سے نکالے۔ ویسے ہمارے دل تو بڑے سخت ہو چکے ہیں، ہم رونے کو تیار نہیں ہیں، اپنی تکلیف پہ رونے تیار ہے، عوام کے لیے رونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے عزیز دوستو، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ گئے تو اپنی امت کو نہیں بھولا، مگر افسوس آج ہماری یہ امت میرے رسول کے ہر عمل کو چھوڑ رہی ہے، بھول رہی ہے، پھر بھی یہ دعویٰ ہے کہ ہم میرے آقا کے چاہنے والے ہیں۔ میرے بزرگوں دوستو، شب برات کے دن انشاءاللہ بعد عشاء یہاں میں جلسے شب برات مقرر کیا جائے گا، اور اس جلسے شب برات میں آپ کو ابتدائی شب برات کے حالات بیان کروں گا، اور بیان کروں گا کہ یہ رات کی اہمیت کیا ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اکرام اور انعامات سے نوازنے والا ہے۔ میں جامع مسجد چوک میں انشاءاللہ وہاں یہ بیان کروں گا کہ کن کو اللہ تبارک و تعالی اس رات میں بخشش نہیں دے گا، ان کو بخشش نہیں ملے گی، کن کو نہیں ملے گی۔ انشاءاللہ چوک میں تفصیل سے اس میں خطاب کروں گا، تو یہ دونوں جلسوں میں خود بھی آئیے، اپنے بچوں کو بھی لائیے، اور اپنے ٹیلی فونوں میں ریکارڈنگ کریے، اور اپنے گھروں میں جا کر سنائیے، تاکہ بچوں کو اپنے معلوم ہو سکے، اپنے گھر والوں کو معلوم ہو سکے کہ آج کی رات کی اہمیت کیا ہے، اور اس رات کی اہمیت ہمارے سامنے آ جائے گی تو ہمارے گھر والے بھی شاید آپ کے لیے دعا کریں، اے اللہ میرے سہاگ کو سلامت رکھ، اے اللہ میری اولاد کو سلامت رکھ۔ یہ دعائیں خالی نہیں جاتی میاں، دل سے جو بات نکلتی ہے دل تک پہنچتی ہے، اور دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر بھی رکھتی ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، آپ کو یہ دونوں جلسے اٹینڈ کرنا ہے۔ اتوار کے دن بعد نماز شام جامع مسجد میں، اپنی یہ مسجد میں انشاءاللہ 9 بجے سے جلسہ ہوگا، ہمارے خطیب صاحب بھی مخاطب کریں گے، اس کے بعد خاکسار بھی مخاطب کرے گا، اور پھر اسی کے بعد جامع مسجد چوک میں وہاں جاؤں گا، وہاں پھر مخاطب کروں گا، اور وہاں 2 بجے تک، 1:45 بجے تک وہاں تقریر انشاءاللہ کروں گا۔ اس رات کو ضائع ہونے مت دیجیے، بازاروں میں پھرنے سے بچوں کو منع کیجیے، گاڑیاں دے کے بھگانے کی بیماری سے ان کو بچائیے، پیسے دے کے کھانے کے ہوٹلوں کے اوپر ٹھہرنے سے منع کیجیے، اور اللہ کی یاد سے اپنے دل کو معمور کرنے کے لیے، اپنے دل کو روشن کرنے کے لیے وہ ان کو اپنے گھروں میں آپ پابند بنائیے۔ میرے عزیز دوستو، 24 تاریخ کو یعنی مدرسہ عثمان بن عفان کا جلسہ ہے کولی چوکی میں، اس کا دعوت نامہ دیے ہیں، اور اسی طریقے سے جو بھی مجالس ہو رہے ہیں اس میں جائیے،
اچھی باتوں کو سنیے اور عمل کا ارادہ کریے۔ ایک مجھے درخواست کی گئی ہے کہ پروین بیگم کا گردے کا آپریشن ہو رہا ہے، دعا فرمائیے کہ جتنے آپریشن ہو رہے ہیں، جتنے بیمار ہیں، اللہ ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے اور تمام کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔